ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایسے ہی ہے، ڈاکٹر جی مینوں یہ بیماری ہے، مینوں یہ بیماری ہے، وہ 100 بیماریاں دے دینا، ڈاکٹر کا بھی سر چکرا جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب غور کریں آپ، یہ ہمارا ویسے خطبہ جمعہ ہوتا، وہ جیسے ایک صاحب نے کہا عوامی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو اتنی بیماریاں گنواتے ہیں، ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر منہ سے گویا نہیں ہوتا حرام کھانا بند کر دو، کیونکہ یہ سلسلہ مولویت ہے جو بتائے گا آپ کو۔ ایک عالم جانتا ہے حرام کا راستہ اور حلال کا راستہ، عام آدمی تو نہیں جانتا حرام ذرائع، اور جن کو یہ شناخت ہوئی ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، وہ بھی علماء سے ہوئی ہے۔ علم دین میراث نبوت ہے، علم دین میراث نبوت ہے۔ اب ایک عالم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رزق حلال ہے یہ حرام ہے، جیسے ایک کمپنی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کپڑا 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ میری فیکٹری کا ہے، یہ جال سازی ہے۔ جیسے آپ کے یہاں کولڈ ڈرنک بھی جعلی ملتی ہے نا، پھر وہ مقدمے ہو جاتے ہیں، ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کرانا پڑتا ہے، 2 نمبر کوئی نہ بنائے۔ ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ کے حلال حرام کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ نہیں ہے، یہ تو علم دین میں رجسٹرڈ ہے کہ علم دین والے بتائیں گے، میراث نبوت رکھنے والے بتائیں گے کہ یہ میراث محمدی ہے اور یہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے مرغی نہیں کھانی، مچھلی نہیں کھانی، تیل نہیں کھانا، آئل نہیں کھانا، فلاں گوشت ہی نہیں کھانا، وہ آپ کی بیماری سے جب اس کا سر چکراتا ہے وہ آپ کے کھانوں پہ پابندی لگا دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کبھی اس کو گریبان میں جھانکنا، جو رزق آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے وہ کیوں حرام کرے گا؟ کوئی رزق جب سے لوح محفوظ سے آپ کے لیے جو چیزیں حلال ہو گئی ہیں وہ کبھی رب نے حرام نہیں کرنی، نہ کی ہیں، نہ رب اپنے فیصلوں کو بدلتا ہے۔ مرغی حلال ہے، بکرا حلال ہے، کٹا بھی حلال ہے، بھینس بھی حلال ہے، گائے بھی، اونٹ بھی حلال ہے۔ کیوں کہہ دیتا ہے ڈاکٹر یہ نہیں کھانا؟ وہ ڈاکٹر نہیں کہتا۔ آپ کو پتہ ہے رزق کے پہاڑ ہے لوگوں کے پاس، کھانے کو کہتے ہیں صرف سبزی کھانا، وہ کھانا جو زمین سے نکلا ہے پودا جس کو چارہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی سزا ہے۔ کیوں سزا ہے؟ جو چارہ بھینس کھائے گی رب اس بندے کو کھلا کے دکھا دیتا ہے جو حرام کھاتا ہے اور رب کا نافرمان ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے گوشت نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا بھائی؟ گوشت اللہ نے حلال کیا ہے، اس لیے کہ جو تم نے پہلے کھا رکھا ہے وہ حرام ہے، اللہ نے وہ آپ کا حرام قرار دے دیا۔ آپ کی صحت کے لیے مضر قرار اس لیے دیا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کی نمو، جیسے وہ حدیث آتی ہے نا، مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام، ہر چیز غذی بالحرام، یہ سارا پالا پوسا حرام کا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ سارا ہی بند کر دو، در حقیقت ڈاکٹر بند نہیں کرتا، وہ اس کی زبان سے رب کبریا گویا کراتا ہے یہ بندہ حرام کھاتا ہے اس لیے بیماریوں نے گھیر لیا۔ یہ وہ کھانا کھاتا ہے جو بد دعا کرتے ہوئے اس کے پیٹ میں جاتا ہے۔ کبھی سوچو یارو، کبھی سوچو کہ یہ بیماریاں کیوں اتنی زیادہ لگ رہی ہیں انسانوں کو، جو جانوروں کو لگنی چاہیے تھی، جو جنگلات کے درندوں کو لگنی چاہیے تھی، جن کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے۔ ایک تمیز والا، شعور والا، دل و دماغ والا، آنکھوں والا، ہاتھوں والا، دماغ والا آدمی حلال کھا کر بھی بد دعاؤں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ سب چیزیں نہیں کھاؤ جو اللہ نے حلال کی ہیں۔ در حقیقت ڈاکٹر نہیں کہتا، وہ اللہ اس کی زبان سے کہلواتا ہے کہ یہ بندہ کلمہ میرا پڑھتا ہے، کھاتا حرام ہے، اور جو کھاتا ہے وہ بد دعائیں دیتا ہوا۔ میں نے بتایا نا تسبیحات کیسے کرتے ہیں، یا تو آپ کے نہال ہونے کے لیے آپ موٹے تازے بہترین خوشحال انسان بنتے ہیں، یا وہی کھانا جو حرام ذرائع سے اندر گیا ہے وہ بد دعا کرتے ہوئے خسران کی بد دعا، خسارے کی بد دعا کرتے ہوئے اندر اترتا ہے، اور اندر بیماریاں وہی مرغی لگا دیتی ہے جو دوسرے شخص کو نہال کر رہی ہوتی ہے، وہی مچھلی اندر بیماریاں پیدا کر دیتی ہے جو اس کے پڑوسی کو خوشحال کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی سوچا یہ؟ اور یارو دیکھو، الم تر ان اللہ یسبح لہ ما من فی السماوات والارض والطیر صافات، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ترا کہتے ہیں دیکھنا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ جو تم کر رہے ہو کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ انسان شعور رکھتے ہوئے حرام کھاتا ہے؟
تو وہ جو کھا رہا ہے وہ بد دعا نہیں کر رہا ہوگا؟ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ ہم کھانے سے تسبیح کی آوازیں سنتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسبیح کرتا ہے تمہارا ہر مال، ہر چیز، ان من شیء الا یسبح لہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کا قول، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ تسبیح کرتے ہیں، لیکن تسبیح دو طرح کی ہے، حلال ہے تو نحال ہے، حرام ہے تو برباد ہے۔